ایکسکلوسیو نیوز پاکستان تحریک انصاف کے روپوش رہنما نے آج مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ اسد عمر صاحب کا ایک انٹرویو سینسر کر دیا گیا۔ اسد عمر صاحب مان رہے ہیں اس بات کو کہ واقعی میں پیچھے بھی ہٹنا پڑا تھا۔ خواجہ صاحب کی جہاں پہ ملاقات ہوئی تھی نا، وہاں پہ آئی بی پر بھی نہیں مار سکتے۔ عمران خان صاحب کے دور میں نا آئی بی کے دانت بھی نکال دیے گئے تھے۔ 3 مواقع ملے تھے الیکشن کے لیے لیکن ضائع کیے۔ شبر زیدی ایک انتہائی کمزور شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کے جو ماتحت افسر ہوتے تھے وہ ان کو ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ سائیکولوجیکلی بھی جو ہے نا، ہی واز نیور ان کنٹرول۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ایکسکلوسیو نیوز اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے روپوش رہنما حماد اظہر صاحب نے آج مجھ سے رابطہ کیا ہے، اور اپنے اس رابطے کے اندر انہوں نے کیا کیا انکشافات کیے ہیں، کیا باتیں کہی ہیں، یہ تھوڑی دیر میں ساری تفصیلات جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر صاحب کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے اپنے، اور وہ ایک ایسا انٹرویو ہے جو سینسر کر دیا گیا۔ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ سینسر کیوں ہوا، کیا وجہ تھی، اس کی ساری تفصیلات بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ چینل کا سبسکرائب بٹن ضرور پریس کیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے، اور بیل آئیکن پریس کرنے کے بعد آل ویڈیوز اس کو پریس کیجئے گا تاکہ سب نوٹیفیکیشنز ہماری ویڈیوز کے جو ہیں وہ آپ کو موصول ہوتے رہیں۔ میں نے جب سے ریکویسٹ کرنا شروع کی ہے سبسکرائب بٹن دبانے کے لیے، وی ہیو بین ہیونگ اے ویری گڈ رسپانس۔ بہت سے لوگوں نے ہماری جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کافی زیادہ سبسکرپشن بیس جو ہے بڑھ گئی۔ تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوا تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلی خبر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، انہوں نے اپنے 8 اراکین صوبائی اسمبلی سندھ سے جن کا تعلق ہے ان کو شو کاز نوٹسز جناب جاری کیے ہیں، اور وجہ یہ ہے شو کاز نوٹس جاری کرنے کی کہ جی آپ نے پارٹی پالیسی کے خلاف اپوزیشن لیڈر کے لیے کیوں آپ نے ووٹ ڈالا۔ بیسکلی وہاں پہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر تھے حلیم عادل شیخ صاحب، اب وہ تبدیل ہو گئے ہیں، اور ایم کیو ایم کی جو خاتون ہیں رانا انصار صاحبہ، ان کو اب اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا ہے، اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی ووٹ ڈالا ہے۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر ان کو شو کاز نوٹس جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، اور جن کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے وہ سید عمران علی شاہ، سنجے گنگوانی، سچنن لکھوانی سچل، رابعہ اصفر نظامی، عمر عمیری، محمد علی عزیز، کریم بخش گبول اور بلال احمد، ان کو یہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ تو اس سارے معاملے کے بعد جو دیوان سچل صاحب ہیں انہوں نے اس شو کاز نوٹس کا جواب بھی دے دیا۔ یہ جواب بھی آپ ایکسکلوسیولی ہماری اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس جواب میں کہا ہے کہ جی حلیم عادل شیخ صاحب سانوں ملتے ہی نہیں، وہ ہمارے ساتھ کوئی رابطے میں نہیں ہے، نہ ان سے کوئی ہماری میٹنگ ہو پائی ہے، نہ ان سے کوئی میسیجز کا وہ جواب دیتے ہیں، تو ہمیں تو کوئی انسٹرکشن ہی نہیں تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو ہم نے اس لیے اس کے بعد جب وین ایوری ون واز فری تو ہم نے اس کے مطابق جو ہے ووٹ ڈالا ہے۔ تو یہ دیوان سچل صاحب کو جو ہے یہ دوسرا شو کاز نوٹس ہے، اس سے پہلے بھی ایک شو کاز نوٹس ان کو جاری ہو چکا ہے، یہ دوسری دفعہ اب ان کو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے، اور جس کا انہوں نے جواب دیا ہے، یہ آپ ایکسکلوسیولی ہماری اسکرین کے اوپر اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسد عمر صاحب انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے ARY نیوز کے اوپر، ماریہ میمن صاحبہ کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور بیسکلی شبر زیدی صاحب نے شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر جو انکشافات کیے تھے اسی سے ریلیٹڈ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی جو ہے شیئر کیا۔ ابھی میں حماد اظہر صاحب نے جو مجھ سے رابطہ کیا وہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کیا کہا ہے، لیکن اسد عمر صاحب کی ذرا کچھ باتیں سن لیں تاکہ اس سائیڈ کی سٹوری بھی جو ہے آپ تک پہنچنی چاہیے۔ ان سے سوال ہوا کہ اسد صاحب آپ بتا دیجئے کیا وجوہات تھیں کہ آپ کو 2019 میں وزارت خزانہ سے ہٹایا گیا، پہلی وزارت سے۔ اچھا، ویسے اسد عمر صاحب سے سوال بہت دفعہ ہو چکا ہے، بہت دفعہ، 2019 سے لے کے آج 2023 تک، میرے خیال میں 2019 دفعہ یہ سوال ہو چکا ہے ان سے، کئی دفعہ مختلف، اور وہ اس کے جواب بھی دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا، انہوں نے بھی بلکہ یہی کہا، انہوں نے کہا اس کا جواب میں کئی دفعہ دے چکا ہوں۔ پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا تھا عمران خان کو، توقعات بھی عمران خان سے تھیں، ذمہ داری بھی عمران خان کی تھی، تو اس لیے انہوں نے کس ٹیم کو کھلانا ہے، کس کو اپنی کابینہ میں لینا ہے، کس کو نہیں، اس کا مکمل اختیار عمران خان صاحب کے پاس تھا۔ عمران خان صاحب کو یہ لگا کہ اس تبدیلی سے مزید پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے، انہوں نے تبدیل کر دیا۔ پتہ نہیں 4 سال سے اصل وجوہات کیوں ڈھونڈی جا رہی ہیں۔ باجوہ صاحب کے اوپر تو میں نہیں کامنٹ کر سکتا، اس کے اوپر یا تو باجوہ صاحب بتا سکتے ہیں یا عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں کہ ان کا یعنی اسد عمر کو ہٹانے میں کوئی کردار تھا یا نہیں، لیکن شبر بھائی کا اس کے بعد وہ ہنس پڑے شبر بھائی کے اوپر۔ انہوں نے کہا ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ میں 30 سال سے شبر زیدی کو جانتا ہوں، ان کے ساتھ کام کیا ہے، بڑے اچھے پروفیشنل ہیں، اس لیے میں نے کل بڑے ادب سے پوچھا تھا کہ بھائی سب خیریت سے ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن مجھے اجازت دیجیے بتانے کی، ہمارے اس وقت کے ذخائر جو تھے جس دن میں وزارت خزانہ سے ہٹا ہوں وہ 9 ارب ڈالر سے تھوڑے زیادہ تھے۔ ابھی چند ماہ پہلے اسٹیٹ بینک کے ذخائر 3 ارب ڈالر سے کم ہو چکے تھے، اور اس کے باوجود ہم نے بیرونی قرضوں کے اوپر ڈیفالٹ نہیں کیا، تو ہم 8.7 ارب ڈالر پر کیسے ڈیفالٹ کرنے والے تھے؟
PTI دور میں جو کسی بھی وقت کم ترین لیول پہنچا ہمارے ذخائر کا وہ 7.2 ارب ڈالر تھا۔ عالمی منڈیاں عمران خان یا ماریا میمن کے کہنے پر نہیں چلتی ہیں اور نہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سے بھی نہیں چلتی ہیں۔ اچھا، ویسے اسد عمر صاحب نے یہ جو بھی وجہ بتائی ہے، یہی جواب یہ 2019 سے لے کر آج تک یہ دیتے آئے ہیں کہ جی وہ عمران خان صاحب کی مرضی تھی، وہ لیڈر تھے، وہ کیپٹن تھے، انہوں نے جو بہتر سمجھا وہ کر دیا۔ سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2019 سے جب سے اسد عمر صاحب کو ہٹایا گیا تب سے لے کر آج تک اسد عمر صاحب نے عمران خان صاحب کو اس معاملے کے اوپر کبھی بھی ہٹ نہیں کیا، کبھی بھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا بس یہ ان کا پریروگیٹو تھا، انہوں نے جو بہتر سمجھا انہوں نے کیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مطلب اسد عمر صاحب نے جس طرح باقی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ کے گئے، جس طرح جہانگیر ترین، علیم خان، فردوس عاشق اوان، فیاض الحسن چوہان، وہ والا کام اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں کر رہے، بلکہ آگے جا کے اس کے اوپر مزید وہ گفتگو کرتے ہیں۔ پھر ان سے سوال ہوا، پھر جو گفتگو ہو رہی ہے ڈیفالٹ کے حوالے سے، جہاں خان صاحب آپ کو فون کر کے کہتے ہیں کہ کیا ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا خیال تھا آپ کو پتہ ہوگا، یہ فون کال ہوئی ہے۔ تو اس پہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ شبر زیدی سے معذرت کے ساتھ بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، مجھے کوئی ایسا فون کال نہیں آیا، جب کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ ہی نہیں ہے تو میں کیوں بولوں گا، پتہ نہیں شبر بھائی کو کیا یاد آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اسد عمر صاحب نے شبر زیدی صاحب کی یہ جو بات تھی جو انہوں نے شاہ زیب خان زادہ کے شو میں کہی کہ جی عمران خان صاحب نے فون کیا، اس کو ٹوٹلی انہوں نے ڈینائی کر دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہوا کہ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر اسی طریقے سے شوکت ترین معیشت چلاتے رہے تو اس کے نتیجے میں آپ کی پارٹی کو 5% ووٹ بھی نہیں ملنا تھے۔ اسد عمر صاحب کہتے ہیں جب ہمیں حکومت ملی مسلم لیگ نون سے تو وہ 33% زیادہ بڑا خسارہ تھا معیشت کے حجم کی نسبت سے جو ہم نے چھوڑا ان کے لیے۔ اس کے باوجود آپ کی معیشت نے 5.8% ایک سال میں گرو کیا، پھر اگلے سال 6.1% ہم نے گرو کیا۔ یہاں پہ اسد عمر صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ ایکچولی وہ جو گروتھ تھی وہ امپورٹ بیس گروتھ تھی، جس میں آپ کی ڈالر کی ڈپلیشن ہو رہی تھی، ڈالر کے ریزروز آپ کے کم ہو رہے تھے، اور یہی بات تھی جس میں اس وقت زیادہ تر فائنینشیل ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ جناب یہ گروتھ تو آپ یہ، بلکہ شبر زیدی صاحب نے بھی شاہ زیب خان زادہ کے شو میں یہی کہا تھا کہ یہ جو گروتھ ہو رہی تھی یہ آرٹیفیشل گروتھ تھی، یہ امپورٹ بیس گروتھ تھی، یہ سسٹینیبل گروتھ نہیں تھی۔ اس سے ایکچولی یہ گروتھ تو ہو رہی تھی، نقصان آپ کا یہ ہو رہا تھا کہ دن بدن آپ کے ڈالر کم ہوتے جا رہے تھے کیونکہ آپ امپورٹ اتنی زیادہ کر رہے تھے۔ MG گاڑی کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ گاڑی باہر سے منگا کے یہاں اسمبل کر کے بیچ رہے ہیں تو اس میں کوئی کمال والی بات نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا۔ اگلا سوال ہوا تو یہ نمبرز تو شبر زیدی صاحب کے پاس بھی ہوں گے، پھر وہ یہ کیوں کلیم کر رہے ہیں؟ تو اسد عمر صاحب نے کہا اس بات کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں، میں ان کی طرح قیاس سے آرائیاں نہیں کرنا چاہتا، میں سیاست سے الگ ہٹ کر، کیونکہ شبر زیدی سیاستدان نہیں ہیں، کیونکہ وہ ٹیکنوکریٹ ہیں، تو میں ٹیکنیکل جواب دے رہا ہوں کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے ہماری حکومت کے پہلے سال کے بارے میں اور جب ہماری حکومت ختم ہوئی تھی، دونوں دعوے حقائق کی بنیاد، ٹیکنیکل تفصیلات کی بنیاد پر کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے ڈر گئے تھے عمران خان، انہوں نے کہا کہ اس ٹیکس کو ڈیفر کر دیں، بعد میں مسئلہ نہ ہو جائے، تو کیا واقعی مولانا صاحب کا دھرنا آپ لوگوں کے لیے سیاسی طور پر ایک بہت بڑا چیلنج تھا؟ آپ کی حکومت ڈری ہوئی تھی اس وقت؟ تو اسد عمر صاحب کہتے ہیں جب مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہوا اس وقت تو میں کابینہ میں واپس آ گیا تھا، اور جو حکومت کی ٹیم بنی تھی اس میں میں بھی شامل تھا جو جا کر PDM سے مذاکرات کر رہے تھے اس دھرنے کے لیے۔ اتنے عمران خان ڈرے ہوئے تھے اس دھرنے سے کہ اتنا بڑا دھرنا ہوا، نہ کسی کے خلاف پرچہ کٹا، نہ کوئی لاٹھی چارج ہوا، نہ کسی کے خلاف کوئی مقدمے بنائے گئے، اور وزیر اعظم نے CDA چیئرمین سے کہا کہ جا کر ان سے پوچھ لو کہ کوئی پانی وانی یا کوئی اور مدد کی ضرورت ہے تو وہ بھی فراہم کر دو۔ تو سیاسی طور پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کوئی خوف زدہ نہیں تھا۔ پھر ان سے سوال ہوا، شبر زیدی نے 3 واقعات بتائے، ٹوبیکو مافیا، زرعی ٹیکس اور ریل اسٹیٹ پر جب ٹیکس لگنا شروع ہوا تو وہاں سے بھی کالز آ گئیں، پھر بلوچستان سے بھی کالز آ گئیں، یہ سارے سیاسی فیصلے تھے ٹیکسز نہ لگانے کے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ایک تو میں کہتا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں وہ اپنے حلقے کے لوگوں کی ڈیمانڈز ان کی ہوتی ہیں کہ کیا ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ آئیں جی ان کی بات سن لیں؟ بالکل کرتے ہیں، تمام دنیا کا دستور ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، بات ان کی سن لیتے ہیں۔ اگر وہ صرف وقت لے کر آئے تھے کہ جی ان کا مدعا بھی سن لیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ ان کی بات کے اندر وزن ہے، تو اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ کیا وزیر اعظم کی طرف سے پریشر آیا؟ میں تو نہیں کہہ سکتا، یہ باتیں تو شبر اور وزیر اعظم بتا سکتے ہوں گے، لیکن 8 مہینے میں بھی وزیر خزانہ تھا، FBR وزارت خزانہ کے نیچے آتا ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں 8 مہینے کے اندر کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے وزیر اعظم نے فون کر کے میٹنگ میں بلا کر یا کسی اور طریقے سے سیاسی دباؤ ڈالا ہو کہ یہ کام مت کرو کیونکہ اس سے ہمارے MNA یا MPA ناخوش ہوتے ہیں، میں نے نہیں سنا۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ شبر زیدی کو پتا ہوگا یا وزیر اعظم کو پتا ہوگا، تو شبر زیدی نے تو کہہ دیا کہ ہوا تھا اس طرح۔ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ نہیں ہوا تھا، میرے اوپر کبھی کوئی ایسا پریشر نہیں آیا۔ لیکن آپ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ اسد عمر صاحب بالکل عمران خان صاحب کی لائن کے اوپر چل رہے ہیں، کوئی ایسی بات عمران خان صاحب کے خلاف نہیں کر رہے، نہ PTI کے خلاف کر رہے ہیں۔ آگے چلیں۔ پھر سوال ہوا تو پھر زرعی ٹیکس، ریل اسٹیٹ پر، ٹوبیکو پر ٹیکس کیوں نہیں لگ سکا؟
اس پہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ ٹوبیکو کے اوپر آپ اس سال کے اعداد و شمار دیکھیں گے تو ٹوبیکو کے اوپر ہم نے ٹیکس بڑھایا تھا. ٹوبیکو والے اس وقت بھی آئے تھے, انہوں نے میرے سامنے بڑی لمبی لمبی پریزنٹیشنز کی اور کہا کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے مجموعی طور پر آپ کو ٹوبیکو سے جو ٹیکس آتا ہے وہ کم ہو جائے گا. ہم نے کہا بھائی ہماری پوری کیلکولیشن ہمارے پاس ہے, تو ہم نے تو ٹوبیکو کا ٹیکس بڑھایا تھا, اسی عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بڑھایا تھا. ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جب میں وزارت خزانہ میں نہیں تھا تو فیصل سلطان نے ایک پروپوزل لے کر آئے تھے کہ ٹوبیکو اور سافٹ ڈرنکس جن میں چینی کا استعمال ہوتا ہے ان کے ٹیکس میں بہت بڑا اضافہ کیا جائے, اور وزیر اعظم نے پورے طریقے سے اسے سپورٹ کیا تھا. اسٹیل مل کے حوالے سے بتا دوں, شبر زیدی چونکہ سیاست کا بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں جمہوری نظام ہونا چاہیے. کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے نیچے گراؤنڈ سے. جس وقت قبائلی علاقوں کو ضم کیا گیا اور فاٹا کو ختم کر کے پختونخوا کا حصہ بنایا گیا, تو تمام پارٹیز بشمول پی ٹی آئی جو کمٹمنٹ کی فاٹا اور فاٹا کے عوام سے, ان میں سے ایک یہ تھی کہ ضم اضلاع کو سیل ٹیکس کی ایگزیمپشن موجود ہے, کم سے کم 5 سال کے لیے رکھی جائے گی. کچھ چیزیں ہو سکتا ہے ایف بی آر کے پوائنٹ آف ویو سے اچھی ہوں, لیکن جب ملک کی مجموعی صورتحال آپ دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر فیصلہ نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے. تو ان اے وے اسد عمر صاحب مان رہے ہیں اس بات کو کہ واقعی جب وہاں پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کی گئی تھی تو ریزسٹنس آئی تھی اور واقعی ہمیں پیچھے بھی ہٹنا پڑا تھا, لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ پڑ جائے. تو اس کے بعد ان سے سوال ہوا تو سر تو زرعی ٹیکس بھی سیاسی مصلحت کے تحت نہیں لگا. انہوں نے کہا زرعی ٹیکس کا بھی میں بتا دوں, زرعی ٹیکس پر میں نے بہت کام کیا ہوا ہے. زرعی ٹیکس صوبائی ٹیکس ہے, وفاقی ٹیکس نہیں ہے. وہ صوبے کلیکٹ کرتے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر کلیکٹ کرتے ہیں. ایک بڑی ذمہ دار کو جتنا ٹیکس دینا چاہیے وہ ادا نہیں کر رہے, تو اس پر اگر کوئی خطا وار ہیں بشمول تحریک انصاف کے تو وہ صوبائی حکومتیں یہ کام نہیں کر سکی. تو اسد عمر صاحب کم از کم یہاں پہ عثمان بزدار کے اوپر جو ہے نا وہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان نے ٹیکس لینا سی تو وہ نہیں لے سکا. خیر عثمان بزدار کے اوپر تو پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا نہیں کیا. پھر ان سے سوال ہوا کہ شبر زیدی 6 اپریل 2020 کو ایف پی آر چیئرمین کی پوسٹ چھوڑ کے چلے گئے, اس پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا, وہ کیوں چلے گئے. اسد عمر صاحب کہتے ہیں جب میں واپس آیا کابینہ میں تو میری ڈائریکٹ شبر کے ساتھ کوئی ورکنگ نہیں تھی, تو کوئی ایسی بات میرے سامنے نہیں ہوئی, تو اس لیے میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. پھر ان سے سوال ہوا, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, اب یہ میرے انٹرویو کا وہ جو پورشن ہے اس کے بارے میں ماریہ صاحبہ سوال کر رہی ہیں. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپریل 2019 میں حکومت لے لیں, کیا آپ کو اس وقت معلوم تھا, کیونکہ آئی بی وغیرہ کی رپورٹس بھی آتی ہیں, یا بہت بعد میں پتہ چلا آپ لوگوں کو کہ پیچھے کچھ پکڑا ہے. اچھا ویسے اس کا جواب میں بھی دیتا ہوں بھی تھوڑے میں, لیکن پہلے اسد عمر صاحب کا سن لیں. اسد عمر صاحب کہتے ہیں ہمیں تو اس بارے میں علم نہیں تھا, لیکن ہمیں جس بات کا علم ہے وہ یہ ہے کہ اسی پیریڈ میں جس کا خواجہ آصف کہہ رہے ہیں یہ وہی وقت ہے جب گلا پھاڑ پھاڑ کر ان کی پارٹی اور اس وقت کی اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان لاڈلا ہے, عمران خان سلیکٹڈ ہے, عمران خان فوج کا لایا ہوا ہے. یہ اسی وقت کی بات کر رہے ہیں جب فوج کو ان کو کہہ رہی تھی کہ آ کر حکومت لے لو, تو ان کی کس بات کے اوپر یقین کیا جائے, کس بات پر نہ کیا جائے. میں تھوڑا سا اس سوال کا اب میں بھی جواب دینا چاہوں گا. مریم احمد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس آئی بی کی کوئی رپورٹس آئی تھی کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. چلے میں اتنا کہہ دوں, خواجہ صاحب کی جہاں پہ ملاقات ہوئی تھی نا وہاں پہ آئی بی پر بھی نہیں مار سکتی. وہاں پہ وہ جس طرح میں کبوتر بھیجتا ہوں نا تو آئی بی والے بھی کبوتر بھیجتے ہیں. تو جہاں پہ یہ ملاقات ہوئی تھی اور جس سے یہ ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ کبوتر جو ہے نا گیٹ پہ انہوں اٹھا کر کے گولی مارتی جاتی تے ٹیں کر کے کبوتر نے تھلے ڈگ جانا سے. تو یہاں پہ آئی بی کی رپورٹیں یہاں نہیں چلتی, ٹھیک ہے. اور اگر ان کو پتہ لگ جاتا نا کہ آئی بی یہاں پہ کسی قسم کا کوئی پنگا لینے کی کوشش کری, پھر آئی بی جڑی ہے نا وہ آئی بی نہیں رہنی تھی, پھر آئی گئی ہو جانی تھی, ٹھیک ہے. آگے چلیں. تو اس کے بعد ان سے سوال ہوا لیکن آپ کے خیال میں اس وقت کی آفر کیوں کی گئی. تو اسد عمر صاحب کہتے ہیں مجھے تو یہ نہیں پتا کہ یہ بات سچ بھی ہے کہ نہیں, میں اس کی وجہ کیا ڈھونڈوں گا. اس سے صرف ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ منافقت نظر آ رہی ہے. پھر ان سے سوال ہوا جب ووٹ دیا گیا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے, نون لیگ بھی ووٹ دیتی ہے, تو اس وقت بھی آپ کا ماتھا نہیں ٹھنکا یا تب تک دیر ہو چکی تھی. اسد عمر صاحب نے کہا کہ کہاں ٹو لیٹ, یہ تو اس سے پہلے کی بات ہے, لیکن جس وقت یہ ہو رہا تھا بالکل اس کے اوپر بات کی گئی تھی کہ عدالتی فیصلے آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق سے ایک بارگیننگ کا موقع دے دیا گیا ہے اپوزیشن کی جماعتوں کو, وہ بیٹھ کر بارگیننگ کریں اس وقت کے آرمی چیف کے ساتھ کہ چلیں جی ہم آپ کے لیے راستہ آسان کرتے ہیں, کوئی مشکلات نہیں پیدا کرتے. اس سلسلے میں ہم نے کیا کیا تھا, کیا یہ بات چیت ہوئی تھی, کیا اس کے اوپر قیاس رائیاں کی گئی تھیں, بالکل کی گئی تھیں, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کمرے میں بات ہوئی یا نہیں ہوئی, کوئی آفر ہوئی یا نہیں ہوئی, وہ ہم نہیں بتا سکتے, لیکن اس کے لیے موقع ضرور فراہم کیا گیا جو عدالتی فیصلہ آیا تھا اس سے. اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ ملک احمد خان کی ملاقاتوں کے بارے میں تو آپ لوگ بارہا کہا کرتے تھے کہ وہ جا کر ملتے رہے ہیں, اس کے بعد یہ چیزیں ٹرانسپائر ہوئیں, تو آپ لوگوں کو یہ واقعی معلوم نہیں تھا. کیونکہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ بعد میں ہمیں کچھ رپورٹیں آئی بی وغیرہ سے مل گئیں
پھر ہمیں پتہ چلا تب تک کافی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی. تو کیا میں کیا تب تک واقعی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی جب آئی بی کو جا کے پتہ لگا. میں تو کیا سی نا پہلی ملاقات ہوئی ہے آئی بی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا تب تک, بالکل کچھ نہیں پتا تھا. آئی بی کو بہت لیٹ جا کے کوئی بھنک ہوئی تھی اس وقت. اچھا بائی دا وے اس کی ایک اور بھی ویسے میں ایک ریزن آپ کو بتا دوں, عمران خان صاحب کے دور میں نا آئی بی کے دانت بھی نکال دیے گئے تھے. یہ پھر ایک اور سٹوری ہے, یہ پھر کبھی صحیح. لیکن عمران خان صاحب کے دور کے اندر نا آئی بی کے دانت شانت وغیرہ بالکل فلیٹ کر دیے گئے تھے. جڑے نکیلے دانت ہے نا سارے فلیٹ کرتے گئے. اور سارا کا سارا جو پاور تھی نا وہ آئی ایس آئی یا ایم آئی کے پاس زیادہ چلی گئی تھی. اور آئی بی بالکل ایک قسم کی جو ہے نا وہ مطلب جو اس کی پوٹنسی تھی نا وہ ساری ختم کر دی گئی تھی. اس کے بعد آگے ان سے سوال ہوا کہ خواجہ آصف اس طرح کی باتیں اس وقت کیوں کر رہے ہیں. ویسے یہ سوال جو ہے نا کل سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مجھے بھی بھیج دیا ہے کہ ہویا کی ہے, کی چکر ہے, اے خواجہ آصف نے تھوڑے انٹرویو کیوں کیا ہے, اے دسو آپ نے یہ سوال کیوں کیا اور انہوں نے جواب کیوں دیا. اب میں بھی نہیں دستا ہے کیوں ہے. چلو لبو بہ کے ایسے چکر گھومتے رہو بہ کے. تو اس پہ اسد عمر صاحب کہتے ہیں خواجہ آصف اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے رہے ہیں. یہ وہی خواجہ آصف ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریر کی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ فوج, اور پھر آواز بند کر دی گئی. خواجہ آصف صاحب نے آگے کیا کہا, یہ فوج, اس کے بعد آواز بند ہو گئی. تو اے آر وائی کے اوپر اسد عمر صاحب کا یہ والا ٹوٹا سینسر کر دیا گیا اور کافی دیر تک پھر ان کی آواز نہیں آئی کہ انہوں نے ایکچولی آگے بات کیا کہی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا ابھی 6 مہینے پہلے کی تقریریں سنیں تو لگتا ہے کہ خواجہ آصف سے بڑا کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے پاکستان کی فوج کا. پھر ان سے سوال ہوا کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تناظر میں تو نہیں ہو رہا. اسد عمر صاحب نے کہا ہو سکتا ہے ہو رہا ہو, پہلے ذرائع سے خبر نکلی کہ کوئی ٹیکنوکریٹ ریٹائرڈ جج قبول نہیں, اس لیے سیاستدان کو آنا چاہیے. اس کے بعد اسحاق ڈار کا نام فلوٹ کیا گیا. تو اس وقت کے سیاست کا محور یہی ہے کہ نگراں سیٹ اپ میں وزیر اعظم کون آئیں گے, تو یہ بالکل اس سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے. سو بیسکلی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ خواجہ آصف نے میرے انٹرویو میں جو کچھ کہا ہے وہ ایکچولی نگراں سیٹ اپ کے لیے یہ ساری ہو رہی ہے کہ ذرا تھوڑا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. پھر ان سے سوال ہوا الیکشن وقت پر ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ. اسد عمر صاحب نے کہا ہم نے اسی سال میں آئین کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے, میرے خیال میں اس وقت کوئی بھی چیز کانفیڈنس سے کہنا ممکن نہیں ہے. ان سے سوال ہوا آپ پی ٹی آئی میں ہیں, انہوں نے کہا جی بالکل, آپ کو کوئی اعتراض ہے. پھر ان سے سوال ہوا کوئی اعتراض نہیں, تو تیاری ہو رہی ہے الیکشن کی. انہوں نے کہا تحریک انصاف بھرپور طریقے سے تیاری کر رہی ہے. سوال ہوا آپ کہاں سے لڑیں گے, اسلام آباد سے. انہوں نے کہا اگر پارٹی کی ٹکٹ دے گی تو ضرور. پھر سوال ہوا اسد عمر ٹکٹ مانگیں گے تو مل جائے گا. اسد عمر صاحب نے کہا مل جائے گا تو لڑیں گے. پھر ان سے سوال ہوا آپ پارٹی میٹنگز میں نظر نہیں آ رہے, شاہ محمود نظر آتے ہیں. اسد عمر نے کہا جی شاہ محمود وائس چیئرمین ہے پارٹی کے, میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. پھر سوال ہوا استحکام میں پاکستان پارٹی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا بڑے پیمانے پر لانچ کیا گیا لیکن اس کی ایکٹیویٹی بہت کم نظر آ رہی ہے, یہ بعد میں پتہ چلے گا, لیکن لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ وہ کریٹ نہیں کر پائیں گے. تو پھر سوال ہوا آپ لوگوں کے اوپر تنقید ہے, فواد چودھری, پرویز کٹر, اور آپ لوگوں نے بہت جلدی پریس کانفرنس کر دی, کیسے رسپانس کریں گے. اسد عمر صاحب نے کہا یہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے, میں اس کے اوپر دوبارہ کامنٹ نہیں کروں گا, میں تفصیل سے پورا بیان کر چکا ہوں. پھر ان سے سوال ہوا مریم ایمن صاحبہ نے کہا میری نظر سے نہیں گزرا اس لیے میں نے سوال کیا, میری کم علمی کی وجہ سے میری نظر سے نہیں گزرا. اسد عمر صاحب نے کہا آپ گوگل کر لیں آپ کو مل جائے گا. پھر ان سے سوال ہوا پرویز کھٹک کہتے ہیں کہ 3 مواقع ملے تھے الیکشن کے لیے لیکن ضائع کیے, ایک تو ابھی جو عدالت کے ذریعے ہوا, دوسرا اور تیسرا کیا معاملہ ہے. اسد عمر صاحب کہتے ہیں تیسرے کا نہیں پتا, 1 مئی 2022 کی بات کر رہے ہوں گے. میں پرویز کھٹک شاہ محمود کے ساتھ ہم بیٹھے تھے اور ہم نے بات ہونے کے بعد عمران خان صاحب کو بریف کیا تھا اور اس میں جو پہلے کہا گیا تھا اس سے تاریخیں بدل گئی تھیں. تو اس کے بعد ایک ججمنٹ کال تھی کہ نئی تاریخ پر الیکشن ملے گا یا نہیں ملے گا. دوسرا مجھے نہیں پتا وہ کس کی بات کریں. اچھا چلیں میں اس کی ایکسپلینیشن آپ کو دے دیتا ہوں کیونکہ اس ٹاپک پہ میری اسد عمر صاحب سے ایک دفعہ ایک بات ہوئی تھی. چلیں یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں کہ میری اسد عمر صاحب سے اب چونکہ انہوں نے بول دیا ہے اب میں شیئر کر دیتا ہوں. یہ بیسکلی بات تب کی کر رہے ہیں جب ملتان کے اندر آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا 25 مئی سے پہلے کا, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں لانگ مارچ کی ڈیٹ دے دوں گا لیکن ابھی میں نہیں دے رہا, بس میں دینے لگا ہوں. اس کے بعد انہوں نے پشاور میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران ان کو فون کال آنا شروع ہو گئی تھی. یاد آپ کو شاہ محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ رک جائیں مت کریں تو ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب نے کہا آپ نے جو کرنا آپ کر لیں, اور اس پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے دھرنے کی ڈیٹ دے دی تھی لانگ مارچ کی 25 مئی کی. تو ہوا اس وقت یہ تھا کہ اس وقت مسلم لیگ نون مان چکی ہوئی تھی کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم جو ہیں وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں, ہم الیکشن میں چلے جاتے ہیں. لیکن بعد میں ہوا یہ کہ ان کو احساس ہوا کہ جی IMF کے ساتھ مذاکرات ہونے لگے ہیں.
تو اگر ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کون کرے گا؟ تو ان سے یہ کہا گیا کہ جی اس کو ایک ہفتہ اور آگے لے جائیں، تھوڑے سے دن اور آگے لے جائیں۔ عمران خان صاحب اس بات کے اوپر نہیں مانے، انہوں نے کہا جی ہمیں ڈبل کراس کیا جا رہا ہے، یہاں پہ لیک آف ٹرسٹ آ گیا۔ اور یہ ساری باتیں اسد عمر صاحب نے خود مجھے کہی تھی کہ یہاں پہ نا لیک آف ٹرسٹ آ گیا۔ عمران خان صاحب جو ہے نون لیگ کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے یہ ہمیں ڈبل کراس کر رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے پھر 25 مئی کی کال دے دی تھی، اور اس کے بعد آپ کو 25 مئی کو پتہ ہے کیا ہوا تھا، وہ جو اسلام آباد پورے آنسو گیس کے دھوئیں سے بھر گیا تھا اور کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ پھر عمران خان صاحب کو سنٹورس مال سے ہی واپس جانا پڑا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب یہ پوری ان کے انٹرویو کا وہ تھا۔ اس کے علاوہ اب آ جائیے، جو حماد اظہر صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، حماد اظہر صاحب کی آج مجھے کال آئی تھی، انہوں نے خود مجھے کال کی اور انہوں نے کال کر کے انہوں نے کہا جی میں یہ شبر زیدی نے جو کچھ کہا ہے نا انٹرویو، میں اس کے اوپر ذرا آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہ جی حاضر، آپ بتائیے، آپ جو کہنا چاہتے ہیں میں اس کو اسی طرح رپورٹ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ شبر زیدی ایک انتہائی کمزور شخصیت کے مالک ہیں، یہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں تھی، اور بلکہ ان کی شخصیت کا یہ حال تھا کہ ان کے جو ماتحت افسر ہوتے تھے وہ ان کو ڈانٹ دیا کرتے تھے، مطلب ان کی جو ہے وہ پرسنالٹی ہے وہ اس قسم کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بیمار بھی بہت زیادہ رہتے تھے، 2 دفعہ تو دفتر سے ان کو ہسپتال لے جایا گیا تھا، یہ اتنے بیمار رہتے تھے۔ تو سائیکولوجیکلی بھی جو ہے نا ہی واز نیور ان کنٹرول۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے سٹیل ملز کا ذکر کیا کہ جی جمرود کے اندر جو ہے سٹیل ملز لگی ہوئی تھیں اور وہاں پہ ٹیکس نہیں دیا جاتا تھا، تو وہ جو ہے وہ مال پشاور وغیرہ میں آ کے بکتا تھا۔ تو حماد اظہر نے مجھے کہا، میں نے حماد اظہر سے بات کی تو حماد اظہر کا بھی چونکہ سٹیل کا کاروبار تھا تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ جی بالکل آپ اس کے اوپر پوری طرح ایکشن لیں۔ تو ایسی بات نہیں ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میرا کوئی مقابلہ نہیں بنتا، کیونکہ میں پنجاب والی سائڈ پہ ہوں، وہ ادھر وہاں پہ فاٹا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کوئی کمپلین شمپلین نہیں کی تھی، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ شبر زیدی صاحب نے خود ہی انیشیٹ کیا تھا، خود ہی جا کے اس کے بعد انہوں نے خان صاحب سے جو ہے یہ ساری انہوں نے گفتگو کی تھی، میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ خیر خیریت سے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ روپوش ہیں، ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے حماد اظہر صاحب سامنے نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا میں بالکل خیریت سے ہوں، میری صحت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، سب فرسٹ کلاس ہے۔ انہوں نے کہا میں عمران خان صاحب کے ساتھ بالکل کھڑا ہوا ہوں، میں ان کے ساتھ ہی ہوں، میں بالکل ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا میں نے کہا جی آپ کے خیال میں حالات کب بہتر ہوں گے آج کل جو پارٹی کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم امید کر رہے ہیں کہ شاید یہ جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، 9 اگست کی ڈیٹ آئی ہوئی ہے کہ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، تو شاید اس کے بعد جب نگراں سیٹ اپ آئے گا تو پھر شاید ہمارے لیے کچھ آسانیاں جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہوں۔ تو یہ حماد اظہر صاحب کی جو ہے میرے ساتھ کال تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ جی آئندہ مستقبل میں بھی رابطے میں رہیے گا، اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے میں بالکل اس کو اسی طرح ہی لفظ بلفظ آپ کے سامنے اسی طرح ہی رپورٹ کر دوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔